ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں،
چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آتی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، جامع مسجد حاضہ کے امام مولانا حسنین صاحب، خطیب صاحب مولانا محمد اعظم صاحب، قرب و جوار سے دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، میں نام ایک کا بھی نہیں لوں گا کیونکہ ایک کا نہ لیا تو شکوہ ہو جائے گا۔ تمام علماء کرام میرے سر کے تاج ہیں، ان کے دعاؤں کے زیر سایہ آپ حضرات سے اللہ نے مجھے 6 نمبر کا مذاکرہ کرنے کا موقع دیا۔ آپ حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ حضرت اقدس مولانا محمد بلال صاحب، راؤ محمد شمشاد صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات، تمام اراکین مسجد، انتظامیہ کمیٹی، تمام انتظامیہ جلسہ حاضہ، آپ حضرات اس گرمی میں یہاں اکٹھے ہوئے ہو۔ اللہ کریم کی جتنا پسینہ آ رہا ہے اللہ اس کی برکت سے ہمارے جسموں سے گناہوں کی نحوست اتار دے، آمین۔ اور اللہ کے پسینے کے بدلے ہمیں ایمان کا نور ہمارے جسم اور ہمارے چہروں پر بھی اللہ ایمان کا نور، آمین۔ بات میں نے آپ کے سامنے وہی کرنی ہے جو بات ان 30 پاروں کے اندر محفوظ ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم گزشتہ جو جمعہ گزرا آپ کی مسجد صاحب کے خطیب نے وہی بات کرنی کی جو آج آپ سے میں کر رہا ہوں۔ چہرہ بدلا ہوا ہے، زبان کا سر اور ہے، لیکن بات وہی ہے جو ان سے پہلے کہہ کے قبروں میں چلے گئے، جو ان سے پہلے کہہ کے جیلوں میں چلے گئے، تو وہی میرے آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے۔ مشن سنانے والا قبروں میں چلا جاتا ہے، مشن قیامت کی صبح تک باقی رہتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ دلوں کی کھڑکیاں کھول کر، کانوں کے پردے کھول کر آپس کے اندر ہم آج اس بات کی غور و فکر کریں کہ جو گزشتہ زندگی گزری اس کا اللہ کو ہم نے کیا حساب دینا ہے، اور آئندہ زندگی ہماری اللہ کے سامنے حساب کتاب سے بچ جائے وہ زندگی کیسے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ہے مسجد نبوی کے اندر، حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے کا امیر ترین آدمی، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینے کا غریب ترین آدمی۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن جی آمنہ کے لال کا ادھر آؤ، ممبر پہ چل کے کھڑے ہو، نیشنل میری طاقت جہاں آپ بیٹھتے ہیں میں وہاں پاؤں رکھوں، چلو ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ کا نبی تمہیں حکم دے رہا۔ کھڑے ہو گئے، جی فرمائیے کہ 24 گھنٹے جو تم نے کھایا پیا رویا سویا کھویا ہنسا رویا جو کیا، جتنی سانسیں لی، اس ممبر پہ کھڑے ہو کے 24 گھنٹے کی زندگی کا حساب۔ اللہ کے نبی کیوں فرمایا اگر یہاں حساب دے سکے تو قیامت کے دن بھی حساب دے دے گا۔ فرمانے لگے یہ بات جب میرے کانوں میں سنی میرے ماتھے پر تو پسینہ آ گیا، اور سنتے کہتے 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 گھنٹوں لگ گئے، میں 24 گھنٹے کا حساب مکمل نہ دے سکا۔ فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک دن کا حساب بھی دے سکے اور قیامت تک کی موت تک کی زندگی کا کیسے حساب دو گے؟ اللہ کے نبی حساب سوکھا بھی ہوگا کہاں، وہ کیسے؟ فرمایا بلال اجی آمنہ بلال اب تو بھی ذرا ممبر پہ چڑھ، اور تو بھی کل سے لے کے اب تک کا حساب دے، تو نے کیا کھایا کیا پیا کیا کھویا کیا سویا۔ حضرت بلال روتے ہوئے ممبر پہ چڑھے، مسکراتے ہوئے ممبر سے اترے، کہا میں کیا حساب دوں
اللہ کی قسم تیرے بلال نے 24 گھنٹے میں کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے بھائی زندگی ہماری بھوک بھوک کر قدم رکھتے رکھتے گزرتا ہے۔ آمین۔ چوڑے ہو کے زندگی گزاریں گے تو اعمال نامہ بھی گناہوں والا چوڑا ہی ملے گا۔ سادی سی زندگی ہے، بڑی پیاری، وہ گھر کی چٹنی۔ عمر میری بھی بڑی ہو گئی، بابا جی کی داڑھی سفید ہو گئی، 1 کلو گوشت کھانے والے 16، پھر بھی اماں رات کو ہنڈی میں کپڑا لپیٹ کے تار کے ساتھ لٹکا دیتی تھی۔ رات کی روٹیاں صبح گھی میں تل تل کے دینا، بڑوں کو سالن مل جانا اور چھوٹوں کو چائے کے گھونٹ مل جانے، ہر روٹی کے ٹکڑے پر ماں کی دعا مل جانا، باپ کا پیار مل جانا، چورنی چورنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہاتھوں میں مل جانی۔ اگلا دن آ جایا کرتا تھا، وہ چورنی ختم نہیں ہوتی تھی، 1 پیسے کی پھلیاں پاپڑ مکھانے کے جھولی میں آ جاتے تھے، سارے محلے کے بچے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے، کوئی نہ کھائے تو باقی نہیں تھی، نہ کوئی جراثیم نہیں تھا، ایک نلکے پر سارے نہا رہے، ایک گلاس کے اندر، یہ مسجدوں کے اندر مٹی کا پیالہ پانی کا بٹوا، سارے غریب کے امیر پانی پی کے جا رہے۔ سبحان اللہ۔ برکت تھی، ایک چارپائی میں 2 بھائی سو رہے، کسی کو پتہ نہیں تھا فحاشی کے حیاء کیا ہوتی ہے۔ محلے والے سارے رات کو اندھیرے میں کھیلا کرتے، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنی بہن ہے، کسی ہے کی بیٹی ہے۔ ایک پنکھا گھر میں ہوتا تھا، 10 چارپائیاں بچھی ہوتی تھی، اخیر والے کو رات کو اس پنکھے میں ہوا لگتی تھی، ماں چادر اوڑھ دیا کرتی تھی۔ اب ایک کنڈیشن میں لیٹنے والے کو ماں سے پسینہ آ رہا ہے، یہ پسینہ گرمی کا نہیں ہے، یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اللہ۔ کہاں پہ آئے بچے کو، کہاں پہ آیا، بہن کے گھر پہ آ دیا، پھوپھی کے گھر پہ آ دیا۔ اب تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ رشتے داروں میں شادی مت کرو، ایسے جراثیم ہے کہ آنے والی نسل پاگل پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک بہت بڑی سازش ہے جس نے علماء کرام کو بھی لڑوا دیا، مسجد کے مؤذنین کو لڑوا دیا، مدرسے کے مدرسین کو لڑوا دیا، انتظامیہ کمیٹی کو آپس میں لڑوا دیا۔ یہ بہت بڑی عالمی سازش ہے جو مسلمانوں کو ناکام کرنے کی کوشش ہے۔ اب یہ عالمی سازش چلی بر صغیر ہندوستان کے اندر انگریز نے سرتوڑ کوشش کہ کسی طرح امت کے علماء کے اندر تفریق ڈال دی جائے اور مسلمانوں پر قادر حکومت رکھی جائے، تو انہوں نے مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے تلواروں کا، گولیوں کا، توپوں کا استعمال کیا۔ تو ان کی توپوں کے گولے ختم ہو گئے، ان کی بندوقوں کی گولیاں ختم ہو گئی، سینے پہ کھانے والے ختم ہو گئے۔ پوری وائس رائے نے، چپٹی چمڑی والے نے آپس کے اندر بیٹھ کے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ صحابہ کی جماعت سے بچھڑا ہوا قافلہ ہے، جس کو علماء دیوبند کہتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، یہ قافلہ کچھ بچھڑ گیا جو دیوبند کے اندر رہ گیا۔ یہ جسم سے خون کے قطرے تو دے سکتے ہیں، سینے سے ایمان کی دولت نہیں دے سکتے۔ بے شک کہ انہیں اللہ نے صحابہ کا جھوٹا نصیب فرما دیا۔ انہوں نے جو آزمائشوں کے جام صحابہ نے کیے تھے، اپنا بچا ہوا صحابہ نے چھوڑا تو بھی علماء حقہ نے وہ بچا ہوا پی لیا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے کہ ایسی سازش کرنی چاہیے آپس ہی میں لڑ لڑ کے مر جائیں۔ تو وہ تو ہمارے اندر یہ شرلی چھوڑ کے بھاگ گیا، ہمیں اس کی سازش کی آج 73 سال 73واں یوم آزادی منایا گیا غالباً، لیکن آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ 70 سال پاکستان کو اللہ کے واسطے یہ سازش سمجھو۔ قرآن تمہارے سامنے پڑھا اور کھول کھول کے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا جتنا بھی یہود نصارہ کو راضی کر لو، وہ تمہاری پاؤں میں باہیں ڈال کے نظر آئیں گے، تمہیں اپنا اتنا قریب کریں گے، تمہیں اچھے برے کی چاندی رہے گی، وقت آئے گا تمہاری پیٹھ میں خنجر بھونک کے چلے جائیں گے۔ اللہ
جب خدا کے قرآن نے اعلان کر دیا 1400 سال پہلے اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا یہودی عیسائی تمہارے دشمن ہیں دوست نہیں. آج میرے عزیز اللہ کی مدد آ جائے, لاکھ محبت کے دعوے دار بن جائے. جو بات کاری کملی والے نے کہہ دی سورج کو زمین بنا سکتا ہے, چاند ستارے دھڑام کر کے زمین پہ گر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی عزت کی قسم حضور کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے. بے شک بے شک بے شک. آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ آ گئی خدا پاک کی قسم ہے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا, گناہوں والی زندگی چھوڑنا نیک جو ہے وہ آسان ہو جائے گا, گناہوں والی زندگی سے توبہ آسان ہو جائے گی, گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا. میرے عزیزوں کپڑے کی ورائٹی سمجھ میں آ گئی, چیزوں کی برآمد سمجھ میں آ گئی, جوتے کا مٹیریل سمجھ میں آ گیا, دال چاول سمجھ میں آ گیا. نہیں سمجھ آئی تو 1400 سال پہلے جو یتیم مکہ نے 13 سال تک مکے کی گلیوں میں پتھر کھا کھا کے جو گئی تھی, پتھر پروٹے کھانے والے کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. آج دنیا کے اندر حکمرانی کرنے کے لیے سارا ایٹم بم کا لے رہا ہے, غوری میزائل کا لے رہا ہے, انتظامیہ کا لے رہا ہے, حکومت کا لے رہا ہے, اقتدار کی کرسیوں کا لے رہا ہے. فرمایا بندے میرا بن کے دیکھ لے, اللہ اکبر, او میرے بندے تم میرا بن کے دیکھ لے, کام کا پٹواری کیوں نہ ہو, ذات کا درانا کیوں نہ ہو, لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا تیرا کام ہے, مرنے کے بعد حاجی عبدالوہاب زندہ باد کا نعرہ لگوا دینا میں خدا کا کام ہے. سبحان اللہ. راجپور بدراگری کا جوان بننا تیرا کام ہے. کون ہے؟ مولانا جعفر چنشری رحمت اللہ علیہ. راجپور تو وہ تمہارے اوپر عزت کا شملہ, عزت کی پگ باندھ کے چلا گیا. کالے پانی کی تاریخ پڑھ کے دیکھو. مولانا جعفر چنشری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, مولانا حماد اللہ سورت والی رحمت اللہ علیہ, مولانا جعفر چنشری رحمت اللہ علیہ کو اللہ اکبر جب انگریز درے مارا کرتے تھے, کمر پہ درہ لگتا, چمڑا چیز نے کمار 3 میل دور جایا کرتی تھی. مار مار کے کمر کروانی. انگریز کا ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا مجھے شرم نہیں آتی, ہم خالد بلال کے غلام ہیں, ہم ابو بکر عمر عثمان والی کے غلام ہیں, ہم حسین کے غلام ہیں. خدا پاک کی قسم مار مار کر ہمارا چھوڑا تو لے سکتا ہے, لیکن سینے سے تو عشق رسول نہیں نکال سکتا. مولانا جعفری صاحب چنشری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کالے پانی مجھے لایا گیا, اللہ اکبر, مال گاڑی کے ڈبوں میں پچروں میں بدل کر کے لایا گیا. پچرے کے اندر خاردار کانٹوں والی جالی لگا دی گئی. گاڑی کا ڈرائیور, انجن پہ گاڑی کا ڈرائیور گاڑی چلایا کرتا تھا, جھٹکے دے دے کے گاڑی چلاتا, کبھی دائیں طرف گرتے, 3 انچ کے کیل جسم میں چبھ جایا کرتے تھے, نہ بیٹھنے کا موقع ملتا, نہ کھانے کا موقع ملتا, کھڑے کھڑے ٹٹی پیشاب کر دیا کرتے تھے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اسی حالت میں نماز نہ قضا کی. جعفر چنشری رحمت اللہ علیہ کیا بایوڈین لگایا جاتا تھا, کبھی ڈول سے دھویا جاتا تھا, اسپرٹ لگایا جاتا تھا. کہنے لگے تمہیں بتاؤ ہمارا علاج تو طبیبوں کا طبیب کرتا تھا, ادھر مال گاڑی کا ڈرائیور جھٹکا دیتا, ادھر کیل جسم میں جاتا, آنکھوں میں کالی کملی والے کا دیدار ہو جایا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری ایک تاریخ ہے, سبحان اللہ. ہماری ایک تاریخ ہے, جیسے دنیا بولی بیٹھتی ہے. سبحان اللہ. جسے اس وقت دنیا بھول چکی, کم سے کم غلط قدم اٹھاتے ہوئے اپنے پرکھوں کو دیکھ لیا کرو, کیسی بے باک زندگی گزار کے گئے. اپنے بڑوں کو دیکھ لیا کرو, خدا کی قسم ہے کچے سے جھونپڑے میں زندگی گزار گئے, ایمان کا سودا ہونے نہ دیا. دادا ابو کے بارے میں کہتے ہو, فلانا رانا صاحب کہتا تھا تیرا دادا تو بڑا نیک آدمی تھا, مسجد میں اذان دیتا دیتا مر گیا. تیرا نانا تو بڑا نیک آدمی تھا, سجدے کی حالت میں مر گیا. نانا سجدے کی حالت میں مر گیا, دادا اذان دیتا دیتا مر گیا.
کتے کا کیا حال ہے، نواسے کا کیا حال ہے، سجدہ تو دور کی بات ہے، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، آج خان گڑھ کے لوگوں تمہارے علاقے کا آم بڑا مشہور ہے، اللہ کرے آم سے نہ پہچانے جاؤ بلکہ کام سے پہچانے جاؤ، خان گڑھ کا ذکر آوے اللہ اکبر دنیا بول اٹھے۔ وہی خان گڑھ ہے جب 6 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے تک نبی والے کام والا نظر آتا ہے، اللہ اکبر، نبی کا مہمان نظر آتا ہے، حافظ نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے، عالم نظر آتا ہے، دائی نظر آتا ہے۔ اپنی نسبت امت خضرہ والے سے کسی نہ کسی درجے میں جوڑ لو، قیامت کے دن ماں باپ کام نہیں آئیں گے، اولاد کام نہیں آئے گی، اللہ کی عزت کی قسم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کام آ جائے گی۔ درود شریف کا اہتمام کثرت سے کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا کرو۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا روزگار نہیں چلتا، کثیر العیال ہوں، گھر کا چولہے میں آگ نہیں جلتی، ہانڈی میں دوئی نہیں چلتی، اللہ اکبر، توے پہ روٹی نہیں جلتی، بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے یوں نہیں فرمایا سورہ رحمان پڑھے گا، آپ نے یوں نہیں فرمایا سورہ طٰہٰ یاسین پڑھے گا، فرمایا میرے امتی جب تیرا وضو ثابت ہو جائے، وضو ٹوٹ جاوے، پیشاب کر لے یا ہوا خارج ہو جائے، فوراً وضو کر لیا کر، دوسرا کام گھر میں داخل ہو، اپنے گھر والوں کو داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کر، اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے ہوتے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر، قل اللہ پڑھ لیا کر، اللہ اتنا دے گا تیرے سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ صحابی حضور کی مجلس سے اٹھا یہ کام کرنا شروع کر دیا، اللہ غنی۔ چند دن کے بعد حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے کملی والے اتنا اللہ نے دیا، گھر کے اندر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ سبحان اللہ۔ گھر کے اندر مائیں بہنیں میرے عزیزوں پردے کے اندر بیٹھی ہیں، یہ سونیا اس کیوں لگا دیا، یہ مائک لگا دیا، عورتوں تک آواز جاوے گی، اللہ کرے یہ آواز کانوں تک نہ جاوے، دل کے کانوں تک نہیں جائے۔ میری ماں میری بہنوں، عزت دار گھرانے کی ہو، نہ بد کردار ہو، نہ تمہاری اماں بد کردار ہے، نہ تمہارا بھائی بد کردار ہے، نہ تمہاری بہن بد کردار ہے، نہ نکاح پڑھانے والا بد کردار تھا، نہ نکاح کے گواہ بد کردار تھے، عزت دار گھرانے سے اٹھ کے عزت دار گھروں میں آئی ہو، خدا کے واسطے اپنی باپ کی پگڑی کو دیکھ کر، اپنے باپ کی سفید داڑھی کو دیکھ کر گھر کے اندر اپنے شوہر سے فرمائش کیا کرو، یہ نہ ہو تیری فرمائش تو پوری ہو جائے، تیرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے، اللہ کی عزت کی قسم سسرال میں شوہر کے ساتھ بد زبانی کرے گی، ساس کو جواب دے کے ساس کا منہ توڑے گی، بوڑھے سسر کے سامنے بات اونچی اونچی کر کے اس کا سر جھکا دے گی، تو کہہ کے اندر چلی جائے گی، خدا کی قسم سننے والے تیرے ماں باپ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے، کہیں گے اس کا باپ ہی ایسا تھا، دیکھتے نہیں کس خاندان کی، اس کی ماں ایسی تھی، اللہ اکبر۔ گھر بھرے قربے میں زندگی گزار کے آئی، 4 بہنیں 5 بھائیوں میں رہ کے آئی، اماں ابا میں رہ کے آئی، باپ کی بہنیں تیری پھوپھیاں بیوہ ہو گئی، وہ بھی تیرے گھر میں رہا کرتی تھی، اماں کی بہن بیوہ ہوگی، خالہ بچوں سمیت تیرے گھر میں رہا کرتی تھی، اور تو نے گھر کے اندر آ کے ٹیلی فون کو ٹیلی فون پر سہیلی کو کہہ دیا ایسا مولوی بتلا دے جو تعویذ دے، میرا شوہر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھے لے کے چلا جائے۔ میری بہن ذرا سوچ کے فیصلہ کریو، اگر آج تو کسی کے ماں باپ سے کسی کو جدا کرتی ہے، خدا کی قسم کر تیرے بچے اتنے دور ہو جائیں گے، تیرے قرآن خوانی پردے کے پکوائیں گے، امریکہ چلے گئے، تیرے جنازے کو بندہ دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کسی نے کے دل کے اندر پھاٹ ڈلوانے سے پہلے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن گنتی کے لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے
رہتے ہیں. آج تیرے پر تُونے کسی پر زوال کا سبب بن گئی, کل یہ زوال تیرے پر آئے گا. خدا کے واسطے ان لوگوں کی اولاد پہ اتنی دوریاں پیدا کر, جب تک جتنی دوری تو اپنی اولاد کی برداشت کر سکے. اگر کسی کے بچے کو دور کرے گی, خدا پاک کی قسم بیٹا پانی کا گھونٹ منہ میں دینا تو دور کی بات ہے, خون کے آنسو رلائے گا. 4-5 دن پہلے کی خبر ہے, اللہ اکبر, پچھلے ہفتے کی خبر سامنے نہیں آئی کہ بیٹے نے بالوں سے پکڑ کر ماں کے گلے پہ چھرا چلا دیا. پتو آخر کے اندر میں 2-3 محرم الحرام کو تقریر کرنے گیا, ہو کا عالم تھا, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. کہنے کا کیا بات ہے, کہ مولانا مرغی کے گلے پر چھرا چلانے والے, اونٹ کی گردن پر چھرا چلانے والے, بکری گائے کاٹنے والے نظر آئے. ایسا باپ نہیں دیکھا جس نے بیوی سمیت 11 بچوں کو رات کو ذبح کر دیا. کہنے کا میرے عزیزاں, جب ایسے حالات زمین سے اوپر جائیں گے, وہ زمین کے اوپر کرونا وائرس نہ آئے, ڈینگی وائرس نہ آئے تو اور کیا آئے گا. آج آسمان کی طرف آیت کریمہ پڑھ کر درود شریف پڑھ کے کہتے ہو اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا. خدا پاک کی قسم نبی کے لائے ہوئے دین کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا. 5 دن کے فاقے گزار کر قرآن سنانے والا آج اس کی امت رمضان المبارک کی تراویح میں بھی قرآن سننے کو تیار نہیں, پھر بھی کہتے اللہ بتا ہم نے کیا قصور کیا ہے. اللہ اکبر. آپ کسی دوست کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہو, آپ کا دوست آواز دیتا ہے یار 2 منٹ بیٹھ کے تو چلا جا, آج کیا بات ہے سلام کر کے چلا گیا, بیٹھ کے نہیں جا رہا. جب تمہیں دوست دنیا کا آواز دے رہا, یہ الماری کے پیچھے آخرت کا تمہارا دوست ہے جسے قرآن کریم کہتے ہیں. میرے عزیزو یار کے سامنے سے گزر جائے, یار کا دل ٹوٹ جاتا ہے, قرآن الماریوں میں بند چھوڑ کے چلا جاتا ہے. خدا کی قسم خدا روٹ جاتا ہے. کتنے مقدروں والے لوگ تھے, ان کچی سی گلیوں میں یہ وقت ہوا کرتا تھا آسمان کے فرشتے اترنا شروع ہو جایا کرتے تھے. ہر کچے پکے دروازے پر, دروازے میں جھیریاں تو نظر آتی تھی, لکڑی کے دروازے میں سوراخ تو نظر آتے تھے. اللہ کی عزت کی قسم ہے دروازہ نہیں تھا لیکن فرشتوں کی بارات کھڑی ہوا کرتی تھی. ارے بھائی تم کیوں کھڑے ہو, کبھی اس کی گھر والی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے گی, کبھی اس کا بیٹا قرآن پڑھے گا, یہ آدمی بوڑھا سفید بالوں والا یہ اٹھ کر بھی تہجد کے لیے مصلی پر آئے گا. سجدہ یہ کرتا جائے گا, نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے, رکوع یہ کرتا جائے گا, نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ کے رجسٹر بڑھتے جائیں گے. میرے عزیزوں اب فرشتوں نے بھی زمین پر آنا چھوڑ دیا, تیرے میرے گھر سے مایوس ہو کے چلے گئے. جس محلے میں فرشتے نے قدم رکھا, جس گلی کے اندر فرشتہ آیا, ہر طرف سے اسے گانے کی آواز آئی. حافظ قرآن کے گھر سے بھی گانے کی آواز آئی, دنیا دار کے گھر سے بھی گانے کی آواز آئی. جس کے گھر کے اندر جس کی دہاڑی نہ لگنے کی وجہ سے ہڈی نہ پکی, اس کے گھر سے بھی گانے کی آواز آئی. فرشتے چڑھاڑے مارتے مارتے چلے گئے اور کہا اللہ یہ بندے بدل گئے, یہ محلہ تبدیل ہو گیا. ہم نے پاکستان کا چکر لگایا, گانے کی آواز آئی لیکن کہیں سے تیرے قرآن کی تلاوت نہیں آئی ہے. اللہ ہر مسجد کو تالا لگا ہوا ہے. میرے عزیزوں اللہ اکبر, خاندان میں شادی آ جائے, خاندان میں بیاہ آ جائے, گھر کو تالا نہیں لگا کے جاتے ہیں. کہتے ہیں یار اندھیرا نہ کر, شام کا وقت ہے, جس گھر میں اندھیرا ہو اس گھر میں الو بولتے ہیں. تو اپنے گھر کو تالا نہیں لگاتا کہ گھر خالی نہیں رکھا کرتے. تیرا دل کلیجہ اتنا بڑا کہاں سے ہو گیا, تو اللہ کے گھر کے اندھیرے میں ڈبا کر خدا کے گھر کو تالا لگا کے چلا جاتا ہے. تجھے جانتا دیکھ کر مسجد رو رو کے کہتی ہے اور مجھے اندھیرے میں چھوڑ کر مجھے بند کر کے جانے والے, اللہ اکبر تو مجھے اجاڑ کے جا رہا ہے, خدا تیرے گھر کو اجاڑ دے. خدا پاک کی قسم جب مسجدوں کا رونا آسمانوں پہ جائے گا, بتا تیری میری زندگی کے معاملات کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ فرمائے گا. یہ مسجد کیا میں نے بنائی, کیا مولوی حسنین نے بنائی, کیا راو شمشاد صاحب ان کی پوری برادری نے بنائی, نہیں, اللہ جل شانہ کا پہلا گھر بنا. دنیا کی سرزمین پہ پہلا یہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, یہ پاسباں ہمارا. چوتھا پارا ان اول
بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. پیدا ہوئے زمین پہ گھر بنا، بیت اللہ شریف بنا. بنانے والا کون تھا؟ 18,000 نبیوں کا باپ تھا. مستری کا کام کون کر رہے تھے؟ اللہ کا خلیل کر رہا تھا. اور میرے عزیزوں مزدوری کون کر رہا تھا؟ تسلے جارے کے کون بھر رہا تھا؟ ذبیح اللہ بھر رہا تھا. جب اللہ کا گھر بنا دیا، بنانے والوں کا انتخاب کیا، لگنے والے مٹیریل کا، چننے کا، سیمنٹ کا، ریتے کا، پتھروں کا بھی اللہ نے انتخاب کیا. جب اللہ کا گھر سارا بن گیا، ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گیا. میں سنی سنائی بات نہیں کرتا، ہر بات کی تصدیق کر کے جاؤں گا. ایک پتھر ہاتھ کے اندر رہ گیا. جبرائیل علیہ السلام آئے، ابراہیم نے پتھر لگایا کیوں نہیں؟ جگہ چار چفیرے کوئی نہیں بچی، دیواریں مکمل ہو گئی، ڈیوڑی تحریر مکمل ہو گئی، چوکٹ مکمل ہو گئی، چھت مکمل ہو گئی، پتھر باقی رہ گیا. جبرائیل علیہ السلام پرواز کر کے آسمانوں پر گئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو دونوں ہاتھوں میں لے لے، اتنا پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے مسلنا شروع کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر ہاتھ میں لے کے مسلنا شروع کر دیا. جب پریدا سا بن گیا، مٹی کا ریزہ ریزہ بن گیا. اے جبرائیل کیا کروں گا؟ اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. پھر گئے، پھر پوچھ کے آئے گا. تیرا رب کہہ رہا ہے اس ہتھیلی پر جو مٹی ہے اس پہ پھونک مار دے. ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری، ہاتھ جھاڑ دیا. آنن فانن منٹوں سیکنڈوں میں ذرہ ذرہ غائب ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل یہ مٹی کہاں چلی گئی؟ اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں. مسکراتے ہوئے آئے، ابراہیم تیرا رب کہہ رہا ہے جو تیرے ہاتھ میں ذرے تھے تو نے اڑا دیا، پھونک مار کر اڑا دیا. ہم نے وہاں اسے پہنچا دیا جہاں جہاں ہم نے قیامت کی صبح تک اپنا گھر بنانا ہے. خدا پاک کی قسم، خلیل کی پھونک لگی، مٹی کا ذرہ یہاں گرا. اللہ اکبر، اب بنا یا تب بنا. اللہ پاک نے اسی دن سے اس گھر کا نام مسجد رکھ دیا. سبحان اللہ. جب خدا کے گھر کے لیے جگہ کا انتخاب ہوا تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے والوں کا بھی انتخاب کر دیا گیا. چاہوں تو میں چوک پر سے اٹھا کر اپنے گھر میں نماز کا سجدہ کرواؤں، نہ چاہوں تو دیوار